إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين۔ میرے محترم دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، کسی بھی انسان کے لیے منزل تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے منزل تک لے جانے والا راستہ نصیب ہو جائے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے منزل تک لے جانے والے راستے کو پانا ضروری ہے۔ اگر وہ راستہ نہ ملے تو انسان گمراہی کے صحرا میں بھٹکتا رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ راستے کو پانے کے بعد اس راستے پر پابندی سے چلتے رہنا یہاں تک کہ آدمی منزل تک پہنچ جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ اس اعتبار سے دو باتیں، ایک راستے کا جاننا، اس کو پانا، دوسرے راستے پر چلنا۔ ایک علمی اعتبار سے کامیابی ہے، دوسرے عملی اعتبار سے کامیابی ہے۔ صحیح علم اور صحیح کوشش، صحیح علم اور صحیح عمل، اگر یہ دو چیزیں انسان کی زندگی میں جمع ہو جائیں تو ایسا آدمی حق کو پاتا ہے، منزل کو پاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک ایسی صورت میں جس کو ہم ہر نماز میں پڑھتے ہیں اور جس میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو دعا سکھائی، کچھ مانگنا سکھایا۔ بندگی کے عہد کے بعد ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہم تیری ہی بندے ہیں اور اپنے مسائل میں چاہے وہ دینی ہوں، دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، ہم کو جب بھی مدد کی ضرورت پیش آتی ہے ہم تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے بندے سے اس بات کا اقرار کرایا تو اللہ تعالیٰ نے جو دعا سکھائی وہ کھانے پینے، روپے پیسے اور دنیاوی چیزوں کی دعا نہیں سکھائی۔ مانگنے کا وقت آیا تو بندہ کیا مانگے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں تعلیم دی کہ ہدایت سب سے بڑی چیز ہے، صحیح راستے کا مل جانا سب سے بڑی چیز ہے، کیونکہ صحیح راستہ انسان کو نہ ملے تو ایسا انسان سب کچھ پا کر بھی محروم رہتا ہے۔ دنیا میں انسان ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، دنیا سے اس کو جانا ہے۔ دنیا میں کیوں آیا؟ دنیا میں وہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے آیا ہے، تاکہ اس راستے پر چل کر وہ اللہ تک پہنچے، اس راستے پر چل کر وہ جنت میں داخل ہو۔ سب سے بڑی کامیابی یہی، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، یہ کامیاب ہوا۔ اور دنیا کی زندگی دھوکے کی پونجی سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ دنیا کی کامیابی، یہاں کی چیزیں، یہاں کی نعمتیں، یہاں کی شہرت، یہاں کے عہدے، یہاں کا مال و متاع اپنی ذات میں اگرچہ مفید ہے لیکن اس میں بقا نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ساتھ دینے والی چیز نہیں، یہ ہر جگہ کام آنے والی چیز نہیں، خصوصاً آخرت میں کام آنے والی چیز نہیں۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اس دن، قیامت کے دن، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد، ہاں مگر یہ کہ آدمی صحیح سلامت دل لے کر حاضر ہو۔ ایسا دل جو صحیح علم، صحیح یقین، صحیح عقیدے، صحیح اصولوں پر ٹکا ہوا ہو، حق کو مانتا ہو اور حق پر عمل کرنے کا جذبہ اپنے اندر رکھتا ہو۔ دنیا کی چیزیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے جب دعا سکھائی تو سب سے اہم ترین چیز مانگنا سکھایا، اور اسی میں اشارہ دے دیا کہ انسان کے لیے دنیا میں سب سے اہم چیز جس کی تلاش میں وہ رہے، جس کی طلب میں، جستجو میں وہ رہے، وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہونی چاہیے؟ وہ ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم، لیکن ہدایت کس چیز کی؟ صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ اے اللہ ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت دے، اہدنا الصراط المستقیم۔ پھر خود ہی اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی تفصیل بیان کی، صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط مستقیم ایسا راستہ نہیں کہ ہم سے پہلے اس پر کوئی چلا نہیں۔ صراط مستقیم وہ راستہ ہے جس پر ہر زمانے کے اہل حق چلتے آئے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تو نے انعام کیا۔ معلوم ہوا کہ صراط مستقیم پر چلنے سے انسان اللہ تعالیٰ کے نزدیک انعام کا مستحق ہوتا ہے، انعام کا حقدار بنتا ہے۔ اللہ کا انعام پانے کے لیے صراط مستقیم پر چلنا پڑتا ہے، اور ہم سے پہلے کئی لوگ اس راستے پر چلے اور اللہ تعالیٰ کے انعام کے مستحق ہوئے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے بتایا کہ تم کو اس راستے پر چلنا چاہیے، اس کی دعا مانگنا چاہیے کہ ہم کو کوئی نئے راستے پر مت چلا، اسی راستے پر چلا جس پر ہم سے پہلے انعام پانے والے بندے چلے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہم کو دکھا، ان لوگوں کے راستے پر ہم کو چلا جن پر تو نے انعام کیا۔ اس کے علاوہ بھی راستے ہیں، اس ایک راستے کے علاوہ بھی اور راستے ہیں جو گمراہی کے راستے ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ ان کے راستے سے بچا جن پر تیرا غضب نازل ہوا، جن پر تو غصہ ہوا، جن سے تو ناراض ہوا، اور ان لوگوں کے راستے سے بھی بچا جو راستے سے بھٹک گئے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ ترمذی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہاں پر مغضوب علیہم سے مراد یہود ہیں، اور ضلال ولا الضالین جس میں کہا گیا گمراہ لوگ، راستے سے بھٹک جانے والے لوگ، کہا کہ نصارہ۔ ان دو کی تعیین کس اعتبار سے کی گئی؟ علماء نے بتایا اس اعتبار سے کہ ایک نے جانا لیکن مانا نہیں، جانا لیکن عمل نہیں کیا۔ یہود، اللہ کی طرف سے کتاب ان کو دی گئی، نبی آئے، رسول آئے، ان کو سکھایا، سمجھایا، بتایا، انہوں نے مانا نہیں، اور مانا تو اس پر عمل نہیں کیا۔ ایمان اور عمل سے محرومی، جان کے بھی نہیں کرنا، اللہ کے غضب کو دعوت دیتا ہے۔ اللہ غصہ ہوتا ہے، جانتا ہے لیکن کرتا نہیں۔ کہا کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے جانا لیکن کیا نہیں۔ ولا الضالین،
دلال کون ہے؟ یہ نصارہ ہیں، اور نصارہ مثال ہیں کہ جنہوں نے مانا لیکن ماننے میں غلط راستہ اپنایا۔ ان کے ماننے اور ان کے عمل کرنے کی بنیاد صحیح علم پر نہیں تھی، منمانی پر تھی۔ یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانا، انہیں جادوگر قرار دیا، ان کے قتل کی سازش کی۔ خواہش پرستی اتنی زیادہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب ان کے پاس آئے، ان کو حق بتایا، انہوں نے قبول نہیں کیا، بجائے حق کو ماننے کے انہی کو غلط ثابت کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب دی تورات، جب کتاب کی باتیں ان کی خواہشات سے ٹکرانے لگی تو اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کی کتاب کو بدل دیا۔ خواہشات کی شراب ایسی پی رکھی تھی کہ اپنے آپ کو بدلنے کی بجائے اللہ کے دین کو بدل دیا۔ اللہ کی کتاب میں سے حق کو چھپایا عوام سے، اللہ کی کتاب میں باتوں کو مٹا دیا، بدل دیا۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا۔ تو بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں کتاب لکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، تاکہ اس کے بدلے میں دنیا کی تھوڑی سی متاع حاصل کریں۔ یہود اس ذہنیت کے نمائندہ ہیں کہ اللہ کے دین کو پانے کے بعد بھی اپنے آپ کو دین کے مطابق بنانے کی بجائے اللہ کے دین کو اپنے مطابق بنانا۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، جان کے بھی نہیں کرنا۔ دوسرے نصارہ ہیں، انہوں نے مانا، عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم کیا، قبول کیا، ان پر ایمان لائے، لیکن ان کے بارے میں اعتقاد میں، محبت میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ ان کے بارے میں عقیدہ رکھنے میں علم کی بجائے خواہشات کو بنیاد بنایا۔ انہیں اللہ کے بندے سے بڑھا کے اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وہ رسول جس کا پہلا جملہ ماں کی گود میں تھا، جس کا ذکر اللہ نے کیا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے اپنا نبی بنایا۔ جن کا پہلا جملہ یہ تھا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، ماننے والوں نے، ان پر ایمان لانے والوں نے انہیں بندے سے بیٹا بنا دیا، بلکہ اللہ تین میں کا تیسرا بنا دیا۔ ماننے پر آئے، تعظیم کرنے پر آئے، تعظیم میں اتنا بڑھا دیا کہ اللہ کے برابر کر دیا۔ ایسا ماننا بھی ماننا نہیں ہوتا ہے۔ عبادات کرنے پر آئے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے آگے بڑھ گئے، اللہ کے خوف سے تقویٰ میں اتنے زیادہ غلو کرنے لگے کہ حلال چیزوں کو بھی اپنے اوپر حرام کر دیا، نکاح اپنے لیے حرام کر دیا، راحتوں کو، لذتوں کو اپنے لیے حرام کر لیا۔ ایسی عبادات ایجاد کی، ایسے مجاہدے ایجاد کیے جو انسان کی فطرت کے خلاف تھے۔ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، اللہ نے کہا انہوں نے، عیسائیوں نے اپنی طرف سے رہبانیت گھڑ لی۔ رہبانیت کیا ہے؟ انسان کا اللہ کے تقرب کے لیے ایسے مجاہدے گھڑ لینا جو اللہ تعالیٰ نے مشروع نہیں کیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حلال چیزوں کو بھی اپنے لیے حرام کر لینا۔ نکاح نہیں کرنا، بستر پر نہیں لیٹنا، لوگوں کے درمیان جینے کے بجائے سب سے کٹ کٹا کے جنگلوں میں چلا جانا، اللہ تعالیٰ نے اس کو دین نہیں بنایا، لیکن انہوں نے دنیا کو چھوڑنا، کیونکہ دنیا ہی ساری رکاوٹ ہے اللہ تک پہنچنے میں، تو دنیا ہی کو چھوڑ دو۔ عورت رکاوٹ ہے، فتنہ ہے، عورت کو چھوڑ دو، نکاح بھی نہیں کریں گے اور معاش میں بھی نہیں جائیں گے، نہ کاروبار کریں گے، نہ نکاح کریں گے، سب چھوڑ دیں گے، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے سب تیاگ دیا۔ اللہ نے اسلام میں یہ نہیں رکھا تھا۔ ماننے پر آئے، ایسا مانا کہ نبی کو، رسول کو بیٹا بنا دیا، اور کرنے پر آئے تو ایسا کرنے لگے جو اسلام کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔
تو ایک طبقہ وہ ہے جو کرتا نہیں، جانتا ہے، دوسرا طبقہ وہ ہے جو کرتا ہے لیکن علم کی بنیاد پر نہیں، جانتا نہیں ہے۔ یہ دو طبقے ہیں جو ہلاک ہونے والے ہیں۔ ایک وہ جو جاننے کے باوجود بھی عمل نہ کریں، یہود، دوسرے نصارہ، جو عمل کریں، ایمان لائیں، لیکن اپنی عقل سے عقیدے بنائیں اور اپنے دل سے مجاہدے بنائیں، منمانی کریں، دین کے نام پر جو جی میں آئے کریں۔ ان دونوں کے بارے میں کہا کہ ان کے راستے پر اللہ ہم کو مت چلا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہ ان کے راستے پر بھی مت چلا جن پر تیرا غصہ ہوا، اور ان کے راستے پر بھی نہیں جو راستے سے گمراہ ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکھایا کہ مانگنے کی چیز ہدایت ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے گمراہی کا امکان بہت بڑھا ہوا ہے، اس لیے انسان کو ہدایت کی طلب میں ہمیشہ رہنا چاہیے اور اس راستے کی پیروی کرنا چاہیے جو اہل حق کا راستہ ہے۔ اور اہل حق ہمیشہ رہیں گے، ماضی میں بھی تھے اور حال میں بھی ہیں اور مستقبل میں بھی قیامت تک رہیں گے۔ کن لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے آخرت میں، جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں، وہ آخرت میں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے، کن لوگوں کے ساتھ؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں جو انعمت علیہم اللہ نے بتایا، جن پر اللہ نے انعام کیا، سورہ نساء کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی اس کی تفسیر بیان کی ہے۔ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے۔ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا۔ کون ہیں یہ لوگ؟ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، یہ چار طبقے ہیں، نیک لوگوں کے چار طبقے ہیں، نبی، صدیق، شہید اور صالح۔ نبی سبھی جانتے ہیں جو اللہ کی طرف سے لوگوں کو دین کی بات بتائے، جس کے پاس اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے۔ ابن منظور کہتے ہیں نبی کس کو کہتے ہیں؟ من انبأ عن اللہ، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو دین کی باتوں کی خبر دے، جس کے پاس ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے بات آتی ہے، براہ راست اللہ اس کی طرف وحی کرتا ہے یا فرشتے کو اس کے پاس بھیجتا ہے۔ من انبأ عن اللہ، جو اللہ کی طرف سے خبر دے، نبی۔ صدیقین، صدیق اس کو کہتے ہیں جو سچا ہو، دل سے، زبان سے، عمل سے، جس کے دل میں سچائی ہو، کھوٹ نہ ہو، جو حق کو قبول کرنے والا ہو، سچائی کو ماننے والا ہو، اس کا دل سچ بات کو تسلیم کرنے والا ہو، اس کی زبان حق بولنے والی ہو، اور اس کی زندگی میں حق کا نفاذ ہو۔ تین باتیں علماء نے کہی۔ صدیق کہتے کس کو ہے؟ خالی سچ بولنے والا نہیں، صدیق اس کو کہتے ہیں جس کی زندگی میں دل، زبان اور عمل تینوں سطحوں پر سچائی ہو، حق ہو، اس کا دل حق کو قبول کرتا ہو، حق کی تصدیق کرتا ہو، اس کی زبان سچ بولنے والی ہو، حق بات بیان کرنے والی ہو، وہ ہر حال میں حق بولتا ہو، لالچ سے بکتا نہ ہو اور خوف سے حق بولنے سے رکتا نہ ہو، اور اس کی زندگی میں قول و عمل کا تضاد نہ ہو کہ بولتا کچھ ہے لیکن کرتا کچھ نہیں، اس کی زبان جو حق بات بولتی ہے اس کی زندگی میں وہ حق ہو۔ یہ اعلیٰ مرتبہ ہے۔ صدیق۔ شہید کون ہے؟ شہید کا معنی گواہ کا ہوتا ہے۔
شہید وہ ہوتا ہے جو اللہ کے دین کی گواہی دے، یہاں تک کہ حق بولنے کی بنیاد پر، حق کے دفاع کی بنیاد پر اس کو قتل بھی کر دیا جائے، وہ جان دے دے لیکن حق کو نہ چھوڑے، وہ جان دے دے لیکن حق پر قائم رہے، حق کو پھیلانے، حق کے دفاع کرنے میں اپنی جان کی قربانی دے دے، شہید۔ اور صالح نیک، جس کی زندگی میں بھلائیاں، جو برائیاں غلطیاں اس سے ہوتی ہیں لیکن اس کی زندگی میں غالب نیکیاں ہوں، وہ نیکی کے راستے پر چلتا ہو، ٹھوکریں کبھی کبھی کھاتا بھی ہے لیکن اس کے باوجود وہ نیکی کے راستے کو چھوڑتا نہیں ہے، توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے اور اپنی زندگی کو نیک راستے پر ڈالتا ہے۔ یہ چار لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور کہا وحسن اولئک رفیقا، اور رفاقت کے اعتبار سے کیا ہی اچھے لوگ ہیں یہ، ساتھ رہنے کے اعتبار سے، ان کی صحبت پانے کے اعتبار سے کتنے اچھے لوگ ہیں کہ ایک انسان آخرت میں ایسے اچھے لوگوں کے ساتھ بسایا جائے، نہ یہ کہ وہ جہنمیوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جائے۔ یہ چار لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ ان کے راستے پر ہم کو چلنا ہے، یہ ہمارے سلف ہیں، اس کو سلف کہتے ہیں۔ سلف ان لوگوں کو کہتے ہیں جو ہم سے پہلے گزرے، لیکن ہم سے پہلے گزرے ایک تو وہ لوگ جن کے راستے پر چلنے کے لیے ہم کو کہا جا رہا ہے، اور دوسرے وہ لوگ جن کے راستے سے بچنے کے لیے ہم کو کہا جا رہا ہے۔ تو ہم سے جو پہلے لوگ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، ایک وہ جن کے راستے پر ہم کو چلنا چاہیے، دو جن کے راستے سے ہم کو بچنا چاہیے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں سلف صالحین، السلف الصالح، نیک سلف۔ تو دین میں ہم کو صراط مستقیم سورۃ الفاتحہ ہی میں بتا دیا گیا کہ تم کو کن کے راستے پر چلنا ہے، تم کو سلف صالحین کے راستے پر چلنا ہے، اور اسی کو سلفی کہتے ہیں، اسی کو اہل حدیث کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو سلف صالحین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن کریم کی آیات کی روشنی میں ہم نے دیکھا کہ سلف صالحین کا راستہ کتنا اہم ہے اور حق کے راستے پر چلنا منزل کے پانے کے لیے کتنا ضروری ہے۔ لیکن حق کا راستہ کون سا راستہ ہے؟ قرآن کریم میں بتایا گیا انبیاء کا راستہ، صدیقین کا راستہ، شہداء کا راستہ اور صالحین کا راستہ۔ اس راستے پر چلنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ کے انعامات کا حقدار بنے گا۔ لہٰذا ایک انسان کو کسی نئے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، منمانی کے راستے پر نہیں چلنا چاہیے۔ دین پر چلنے کے لیے اسے دیکھنا چاہیے کہ ہم سے پہلے اہل حق کس راستے پر چلیں اور اسی راستے کی پیروی کرنا چاہیے۔ اور اہل حق صرف پہلے نہیں تھے، ہر زمانے میں تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے جس کو امام البخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى يأتي امر اللہ وهم ظاہرون علی الناس۔ اس حدیث کو حدیث طائفہ المنصورہ کہتے ہیں، وہ حدیث جس میں اللہ تعالیٰ کی وہ جماعت جس کی اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے، کون سی؟ ہر دور میں، اس دور میں بھی آدمی پریشان، بھئی کہاں جائیں، کس سے جڑیں؟ موبائل فون کھول رہا ہے تو دنیا کے 50 لوگ اس کے سامنے آ رہے ہیں، اس کی ماں نے، اس کی ماں نے، کس کی ماں ہے؟
کن کو اہل حق مانے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بتایا لا تزال طائفة من امتی قائمة بامر اللہ، میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ رہے گی جو اللہ کے حکم پر قائم رہے گی، اللہ کا دین، اللہ نے جو حق دیا ہے اس پر قائم رہے گی، ہٹے گی نہیں، صراط مستقیم پر رہے گی، قائمة بامر اللہ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم، جو ان کا ساتھ چھوڑے یا ان کی مخالفت کرے ان کا کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے۔ جو لوگ ان کا ساتھ چھوڑیں، ان کا تعاون نہ کریں یا ان کی مخالفت کریں، تعاون کے نہ ملنے پر بھی وہ برباد نہیں ہوں گے اور مخالفت کرنے پر بھی وہ برباد نہیں ہوں گے۔ لا يضرهم من خذلهم او خالفهم حتى ياتي امر اللہ، وہ اسی طرح سے حق پر قائم رہیں گے یہاں تک کہ اللہ کا امر، قیامت آ جائے گی۔ وهم ظاہرون علی الناس، اور وہ قیامت تک ہمیشہ لوگوں پر غالب رہیں گے۔ اللہ کی نصرت، حق پر قائم رہنا اور غالب رہنا اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کے لیے مقدر کیا ہے، مقرر کیا ہے۔ اور اس حدیث میں جس کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، ایسی حدیث ہے کہ جس پر بخاری مسلم دونوں متفق ہیں کہ یہ صحیح، اور یہ صحیح ترین احادیث میں سے ہوتی جس پر بخاری مسلم دونوں متفق ہو جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں نام تو نہیں آیا، یہ کون لوگ ہیں؟ یہی حدیث امام ترمذی نے روایت کی ہے جو امام البخاری کے شاگرد ہیں، اور امام البخاری شاگرد ہیں علی بن مدینی کے، امام بخاری کے استاد علی بن مدینی، اور امام بخاری استاد ہیں امام ترمذی۔ امام ترمذی نے اپنی سنن میں یا اپنی جامع میں، جس کو سنن ترمذی یا جامع ترمذی کہا جاتا ہے، جو حدیث کی 6 معتبر کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، یہ 6 کتابیں جو عام طور سے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، کتب ستہ ان کو کہا جاتا ہے، 6 معتبر ترین کتابیں حدیث، ان میں ترمذی بھی ایک کتاب ہے۔ ترمذی میں امام ترمذی نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس کے بعد میں اپنے استاد سے ان کے استاد کا قول نقل کیا ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ امام البخاری ان سے سنا، اور وہ اپنے استاد علی ابن مدینی سے نقل کرتے تھے کہ اس میں جس جماعت کا تذکرہ ہے، کہا کہ ہم اہل الحدیث، ہم اہل الحدیث، اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ کہا کہ وہ اہل حدیث ہیں۔ اہل حدیث حدیث کو تسلیم کرنے والے، قرآن کے سمجھنے میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے، بدعات سے بچنے والے، اس راستے کو اپنانے والے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اور آپ کا چلا ہوا راستہ ہے۔ اہل حدیث کون ہیں؟ اہل حدیث وہ ہیں جو قرآن کے ساتھ حدیث کو بھی مانتے ہیں، صحیح حدیثوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں عمل کرنے کے اعتبار سے کسی اور کو نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کی احادیث کو بنیاد بناتے ہیں۔ آپ کے قول کو، آپ کے عمل کو، آپ کے اقرار کو تسلیم کر کے اپنی زندگی میں اسی کو بنیادی اصول مان کے چلتے ہیں، اس کی خلاف ورزی سے بچتے ہیں، اور بدعات سے، خرافات سے، منمانی سے، خواہش پرستی سے بچتے ہیں۔ تو اس حدیث میں جو بات آئی ہے، امام ترمذی نے امام بخاری کے حوالے سے اور ان کے استاد کا قول ذکر کرتے ہوئے کہا، اور یہ امام بخاری کا بھی قول ہے اور کئی علماء نے بات کہی، لیکن بہت سارے لوگوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ لیکن اہل حدیث ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی اہل حدیث صرف نام کا بن جائے، بلکہ اس کے لیے کچھ شرائط، کچھ اوصاف ہیں۔ آنے والے خطبات میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ اہل حدیث کہتے کس کو ہیں، وہ کیا صفات ہیں جو ایک انسان میں ہونی چاہیے، اور ہر زمانے میں جو یہ جماعت رہی ہے ان کا کیا شعار تھا، ان کے کیا اصول تھے، کن باتوں کو مانتے تھے۔ اللہ رب العالمین ہم کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے، اور اہل حق کے ساتھ ہونے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ تعالی اکبر۔